ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا۔ میرے انتہائی معزز محترم ڈاکٹر وقار صاحب، تمام پیر بھائی حضرات، سامعین و حاضرین، اللہ کا بے حد و حساب کرم ہے کہ میلاد پاک کی اس محفل میں ہم سب موجود ہیں، اور وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی لمبی چوڑی بات کی جا سکے۔ صرف ایک آدھ بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، کیونکہ تلاوت ہو، نعت ہو، خطاب ہو، سماع ہو، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ تلاوت بھی اسی ذات کے لیے ہے، نعت بھی اسی ذات کے لیے ہے، خطاب بھی اسی ذات کے لیے ہے، سماع بھی اسی ذات کے لیے۔ کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے سبھی تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں۔ یہ ساری پکار اسی ذات کے ارد گرد ہے۔ تو نعت بڑی خوبصورت آپ نے حافظ سہیل نظر صاحب بڑا خوبصورت سماع باندھا۔ اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی نہیں تھی، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ آپ 2-4 منٹ ضرور گفتگو کریں۔ تو حضور علیہ السلام کی میلاد پاک کا مہینہ ہے اور آپ کی ولادت کے دن قریب ہیں، تو شاعر نے بڑا خوب ایک شعر لکھا کہ وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں۔ یہ جو ہوا چلتی ہے، اس ہوا کا ایک کام ہے کہ جلتی ہوئی آگ کو بجھا دیتی ہے، یہ اس میں کمال ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے آنے کی خوشی میں سارے نظام کو رد و بدل کر دیا، نظام تبدیل کر دیا۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آج ہر چیز کی خیر ہے، جتنا خرچ ہوتا ہے ہو جائے، جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، لیکن خوشی ہم نے منانی ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نظام میں تبدیلی فرمائی۔ یہ جو ہوا آگ بجھاتی تھی، اس نے کیا کام کر دیا؟ اس نے یہ کیا کہ وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں۔ یہ جو ہوا سے دیا بجھ جاتا تھا، اس رات کا یہ کمال تھا جس رات حضور تشریف لائے کہ ہوا بھی خوشیوں میں دیے جلانا شروع ہو گئی۔ تو یہ میرے آقا کریم کی شان مقام کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ کے آنے کی خوشی میں ہر کسی نے خوشی منائی۔ اللہ پاک نے بھی خوشی منائی حضور کے آنے کی۔ اس خوشی میں اللہ پاک نے نظام میں رد و بدل کیا، اور آپ کی شان اتنی بلند ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب جس کا ذکر اللہ خود بلند کر رہا ہے، اس کا ذکر کبھی نیچے نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن مانا، میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن مانا کو کہ خود کی قدرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی۔ جس چیز کا ذمہ اللہ پاک لے لیتا ہے، پھر اس چیز کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے کہ صدیاں گزر گئی ہیں اور حضور علیہ السلام کی نعتیں لکھی جا رہی ہیں، آپ پر، آپ کی احادیث پر تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، آپ کی شان پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، خطابات
پڑھے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، لیکن اس ایسی شان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس شان کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ شان کا مقام اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ یہ شان کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن ایک طریقہ ایسا بھی ہے کہ جس طریقے سے یہ شان مکمل ہو سکتی ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ کہنے کو نعت سرور عالی وقار کی، کہنے کو نعت سرور عالی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی۔ اگر زبان پروردگار کی ہو تو پھر یہ شان مکمل ہو سکتی ہے، ورنہ یہ شان کا مقام یہ ہے، اصل میں یہ وہ شان ہے کہ جس شان تو شانہ سب بڑی، یہ وہ شان ہے کہ جو اس شان کے طفیل جو عزت اور آبرو ہمیں ملتی ہے، یہ اسی شان کا کمال ہے۔ پھر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، یہ جو مومن کا جو دل ہے نا، یہ میرے آقا کا گھر ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، اور پھر فرماتے ہیں آبرو ما ز نام مصطفیٰ است، یہ جو میری آبرو ہو رہی ہے، جو میری عزت ہو رہی ہے، یہ حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے۔ اور اسی لیے میرے جد امجد حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت نے فرمایا کہ میرے منہ کو کیوں چومتا ہے زمانہ، میرے منہ کو کیوں چومتا ہے زمانہ، کہ میں بن گیا نقش پائے محمد۔ تو یہ جو اس رنگ میں ڈھل جاتا ہے، پھر یہ شان اس کو عزت نوازتی ہے۔ اور میرے شیخ کریم کا بڑا خوبصورت شعر ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے دیکھا ہے مجھے اس نے لیا نام تیرا، جس نے دیکھا ہے مجھے اس نے لیا نام تیرا، میں نے یوں خود کو تیرے نام لگا رکھا۔ تو جو ان کے لڑ لگ جاتے ہیں پھر ان پر رنگ چڑھ جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس شان کا یہ کمال ہے کہ زندگیاں گزر گئیں اور ایک باب بھی اس کا مکمل نہ ہو سکا۔ ان 2-3 منٹوں میں تو کیا حضور کی شان میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ ہر جو شاعر ہے، لکھنے والا، جو ہر محبت کرنے والا ہے حضور سے، اس نے اپنے اپنے انداز سے حضور سے محبت کی۔ میرے جد امجد کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے دور میں ایک شخص نے حضور کی شان بیان کی، اور شان بیان کرتے کرتے اس نے آپ کے حسن کو گلاب کے پھول سے تشبیہ دی کہ میرے محبوب کا حسن ایسا ہے کہ جیسے گلاب کا پھول۔ تو جب میرے جد امجد حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت نے یہ بات سنی تو آپ کی روح وجد میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس پھول کی کیا اوقات ہے کہ یہ میرے حضور کے حسن کا مقابلہ کر سکے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ برابری کا جو گل نے کبھی خیال کیا، برابری کا جو گل نے کبھی خیال کیا، صبا نے مار تماچے منہ اس کا لال کیا۔ کہ اس پھول کی کیا اوقات ہے کہ یہ میرے حضور کے حسن کا مقابلہ کرے۔ اور اسی لیے پھر شاعر نے فرمایا کہ مثال دینے میں شاعر سے ہو گئی ہے بھول، مثال دینے میں شاعر سے ہو گئی ہے بھول، کہاں جناب کا چہرہ کہاں گلاب کا پھول۔ اس پھول کی کیا اوقات ہے کہ یہ میرے حضور کی شان کا مقابلہ کر سکے، حسن کا مقابلہ کر سکے۔ یہ وہ شان ہے جو اللہ پاک نے جس کو بلند فرمایا ہے، اور تا قیامت کبھی بھی یہ شان
اس کا مقام اور مرتبہ کبھی نیچے نہیں آ سکتا. حالانکہ ہم بہت سی باتیں بھی سنتے ہیں، لوگ کیا کیا کچھ بول جاتے ہیں، کیا کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، اور یہ بھی سنا ہم نے کہ حضور کا اگر خیال نماز کے دوران آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. حالانکہ یہ جو نماز ہے یہ اللہ اکبر سے سلام تک ادائے مصطفیٰ کا نام ہے. یہ حضور نے ہمیں ادا کر کے بتائی کہ نماز یوں ادا کرنی. تو پھر یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے. تو اس طرح کی نماز جو ہے وہ عاشق ادا کرتے ہیں. اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تو اس تعلق اور اس واسطے سے، اس نسبت سے ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ پاک ہماری تمام تر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں بار دیگر شکر گزار ہوں ڈاکٹر وقار صاحب کا کہ اتنی خوبصورت محفل سجائی اور تمام پیر بھائیوں سے ملنے کا موقع فراہم کیا. تو اللہ پاک ان پہ کرم فرمائے اور ان کا ذوق شوق ہمیشہ سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.